السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے انسانوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی کو مال، کسی کو علم، کسی کو جسمانی طاقت اور کسی کو عقل میں دوسروں سے افضل کر دیا۔ کسی بھی انسان کو ساری نعمتیں عطا نہیں فرمائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان کسی دوسرے انسان کے کام ہرگز نہ آتا، اور کسی شخص کو تمام نعمتوں سے محروم بھی نہیں کیا کہ وہ زندگی ہی نہ گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتیں عطا کرنے کے بعد ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ان کی خدمت کرے۔ وہ جو نعمتیں اسے ملی ہیں ان میں دوسروں کو شریک کرے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ لہٰذا جس کے پاس یہ عظیم نعمت موجود ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ غریب لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے مالوں کے ذریعے ان کی ضروریات پوری کریں۔ ماہ رمضان میں بہت سارے لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے صدقات اور خیرات کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے آج کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور راہ الہی میں خرچ کے چند واقعات پیش کروں گا تاکہ ہمارے اندر مزید اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو سکے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل اور فائدے۔ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا خرچ کرنے کا والے کا ہاتھ ہے اور نیچے والا مانگنے والے کا ہاتھ ہے۔ صدقہ کی گئی چیز کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سیدنا خریم بن فاتق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا تک بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ صدقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ مصائب سے نجات کا ذریعہ۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کسوف پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، پس جب تم سورج گرہن کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ رزق میں برکت اور مال میں اضافے کا سبب ہے۔
سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال روکنے والے کو اس کا مال جو ہے وہ تلف کر دے۔ سچے ایمان کی دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈل جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ سچے مومن ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ گناہوں سے نجات کا ذریعہ جو لوگ کوئی اپنے نفس کی حرص کو بچا لے گا تو یہی لوگوں کا کامیاب ہے، کہ جو لوگ مال کی حرص سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں یہ بات فرمائی ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ صدقے سے زندگی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پس جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیک بات کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ صدقہ کرنے والے کا عمل کا یہ ثواب ہے۔ صدقہ کرنے والا شخص کے مال سے جو بھی نیک کام کیا جائے گا اس نیک کام میں صدقہ کرنے والے کا برابر حق ہوگا، وہ صدقہ کرنے والا برابر شریک ہوگا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجاہد کو ساز و سامان دیا گویا وہ غزوے میں شریک ہوا، جس نے خیر خواہ طریقے سے مجاہد کے گھر والوں کی نگرانی کی وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ خوفزدہ جیسے وہ غزوہ میں شریک ہوا، یعنی کہ مجاہدین کی مدد کرنا، ان کو کوئی سامان لے کے دینا، ان کے گھر والوں کی نگہبانی کرنا، گھر والوں کی حفاظت کرنا، ان کی مدد کرنا، ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ مجاہد میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہے۔ شیطان کے مقابلے میں فتح۔ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑی وسعت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصول ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ اور اللہ کے رسول کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو یقیناً یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ، اللہ جلد ہی انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہتا ہے۔ سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ، دوسرے نمبر پر وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس میں صدقہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہتا ہے۔
میدان محشر میں سائے کا ثواب۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور ثواب میں کئی بڑھا کر پاؤ گے۔ عذاب الہی سے نجات اور جنت میں داخلے کا ذریعہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ واپس پلٹنے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر مرنے والا مومن ہو تو اس کی نماز اس کے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، روزہ اور زکوٰۃ اس کے دائیں اور بائیں آ جاتی ہیں، جبکہ دیگر نیکی کے کام، صدقہ، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں اور دیگر احسان اس کے پاؤں کے پاس ہو جاتے ہیں۔ عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، پھر وہ دائیں طرف آنا چاہتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، پھر وہ بائیں طرف آنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ رکاوٹ بن جاتی ہے، پاؤں کی طرف آنا چاہتا ہے تو دیگر نیک اعمال، صدقہ، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں اور آسان کہتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی کہ قبر میں بھی یہ صدقہ انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مولا کریم مجھے اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، جس قدر ہو سکے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس قدر ان لوگوں کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا کریم مجھے اور آپ سب کو اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔